Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 10th of April 2026 and today's your SLO is examine different point of views. For example, first person and third person narrative. مختلف نقطۂ نظر کا جائزہ لیں، مثلاً جو فرسٹ پرسن ہے اس کا بھی اور جو تھرڈ پرسن ہے اس کے بھی بیانات کا. ڈٹرمائن این آتھرز پوائنٹ آف ویو اور پرپز ان اے ٹیکسٹ. مطلب جو منصف ہے لکھنے والا اس کا نقطہ نظر دیکھیں اور اس کا مقصد دیکھیں کہ اس نے کس لیے ٹیکسٹ لکھا ہے کس لیے نہیں. اینالائز ہاؤ آتھر ڈسٹنگوش دیئر پوزیشن فرام دیٹ آف ادرس. آپ نے تجزیہ کرنا ہے کہ لکھنے والا جو سا آتھر ہے اس کی پوزیشن اور وہ کیسے مطلب اپنی پوزیشن کو دوسروں کی پوزیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کس طرح سے ڈسٹنکٹ فرق مطلب کرتا ہے ان کے اندر کہ دوسروں کا سوچنا کیسا ہے اور آتھر کا لکھنے والے کا سوچنا کیسا ہے. اسٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ہمارا پیراگراف نمبر 7. However, despite these advances, women still face significant challenges in becoming successful entrepreneurs. تاہم ان پیش قدمیوں کے باوجود عورتوں کو کامیاب کاروباری قائد بنانے میں اب بھی اہم مشکلات کا سامنا ہے. مطلب یہ کہ جو وومنس ہیں ابھی بھی ہم ان کو بہت ایڈوانس نہیں دیکھتے ہیں، ابھی بھی ان کے لیے بہت ساری رکاوٹیں، بہت سارے بیریئرز ہیں جن کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، چیلنجز کو اپنی لائف میں سکسیزفل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، ایڈوانسمنٹ جو سی ہے وہ ابھی بھی ان کے اندر اچھی طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہی، کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ فیملیز جو سی ہیں وہ آج بھی عورتوں کی تعلیم یا عورتوں کے جابس کے لحاظ سے وہ ابھی بھی ان کو پریفرنس نہیں دیتی ہیں اور وہ روکتی ہیں، وہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتی ہیں. The eighth paragraph is, while many women in Pakistan are defying the odds, they often face societal constraints that makes entrepreneurship more challenging. جبکہ پاکستان میں بہت سی عورتیں مخالفت کا سامنا کر رہی ہیں، انہیں اکثر سماجی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے جو کاروباری کی عادت مزید مشکل بنا دیتی ہیں. Some of the common obstacles include. بعض مشترکہ رکاوٹوں میں شامل ہیں. اب ہم نے پڑھنی ہے کس کس طرح کی ان کو رکاوٹیں یا کس کس طرح کے چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے جو پہلا ہے وہ ہے کلچرل ایکسپیکٹیشنز، تہذیبی توقعات جون سی ہیں. ان مینی پارٹس آف پاکستان کے بہت سے حصوں میں ٹریڈیشنل جینڈر رول ڈکٹیٹ that women should prioritize household duties or over professional goals. کیا ہے یہ کچھ حصوں میں روایتی صنفی کردار جو سے تقاضا کرتے ہیں کہ عورتوں کو پیشہ ورانہ مقاصد پر گھریلو فرائض کو ترجیح دینی چاہیے. مطلب کہ ان کو گھر کے کام کرنے چاہیے بنسبت ان کے وہ اپنے جابس وغیرہ کریں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں اس قابل ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی جابس کو بھی لے کے چل سکتی ہیں. مطلب جاب جون سا ہے یہ لازمی عورت پہ فرض نہیں، لیکن یہ کہ وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. The next line is, the cultural expectations creates barriers for women who wish to pursue entrepreneurial careers as they often face criticism or lack of support from family and society. یہ تہذیبی توقع ان عورتوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں جو کاروباری صلاحیتی ذریعہ معاش حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں خاندان اور معاشرے کی طرف سے اکثر تنقید یا حمایت کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ بیریئر ہے وہ ہے لمیٹیڈ ایکسیس ٹو ریسورسز. محدود وسائل تک محدود رسائی. مطلب ان کے پاس جو وومنس ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ بہت کم ہیں، لمیٹیڈ ہیں. Many women, particularly in rural areas, have limited access to financial resources like education and network. اب کیا ہے کہ جو بہت سی خواتین جو کہ گاؤں والے علاقوں میں رہتی ہیں ان کے پاس مالی وسائل، تعلیم اور نیٹ ورک تک محدود رسائی ہوتی ہے. مطلب ان کے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہیں. کچھ ایریاز میں تو نیٹ جاتا ہی نہیں، یا کچھ ایریاز میں تعلیم کی اسکولس نہیں بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے پاس کم وسائل ہیں. بینکس میں بھی hesitate to offer loans to women. جو بینکیں ہیں وہ بھی عورتوں کو قرضہ دینے لگے سوچتی ہیں یا ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں. مطلب ان کو قرض نہیں دیتی ہیں تو پھر وہ اپنا کوئی کاروبار شروع نہیں کر پاتی ہیں. اینڈ بزنس ٹریننگ پروگرامس آر ناٹ آلویز ریڈیلی اویلیبل. اور ان کے لیے جو کاروباری تربیتی پروگرامس ہوتے ہیں وہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے موبیلٹی ایشوز. موبیلٹی نقل و حرکت، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے جو مسائل ہیں ان کے وہ ہیں. لائک اگر کوئی گاؤں میں رہتی ہے اور اس کو جاب جو ہے کسی شہر میں مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے بہت مشکل سی بات ہوگی کہ وہ گاؤں چھوڑ کے شہر کی طرف آ سکے. جیسے کہ وومن ان سرٹین ایریاز میں فیس ریسٹرکشن آن دیئر موومنٹ
اور بعض علاقوں میں عورتوں کو اپنی نقل و حرکت یا ایک جگہ دوسرے کا منتقل ہونے پر پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے which can limit their ability to meet client, travel for business اور access market. جو ان کے اپنے کاموں یا جو گاہک وغیرہ ہیں کلائنٹ وغیرہ سے ملاقات کی قابلیت، کاروبار کے لیے سفر یا پھر جو مارکیٹ ہے مارکیٹ تک رسائی جو سی ہے یا پہنچ ہے وہ محدود کر سکتی ہے. Cultural norms around mobility make it difficult for many women to manage their businesses effectively. تہذیبی رسوم بہت سی خواتین کے لیے اپنے کاروبار کو مؤثر طریقے سے اچھے طریقے سے انتظام یا انجام کرنے کے لیے نقل و حرکت مشکل بنا دیتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. کوشچن آپ لوگوں کا 7 اور 8 آپ لوگوں کا آئے گا. کوشچن جو آپ نے لرن کرنا ہوگا ایکسرسائز کا. ہاؤ ڈو فائنینشیل بیریئرز سچ ایز limited access to loan affect women entrepreneurs and what can be done to provide more equitable فائنینس اپرچونیٹیز. انہوں نے پوچھا کہ کون سے فائنینشیل بیریئرز وومنس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ ایک لمیٹیڈ ایکسیس ٹو لون، تو ان کو لون نہیں دیا جاتا. یہ کس طرح سے چیزیں جو سی ہیں کہ وومن کو کاروباری وومن بننے میں مشکل پیدا کرتی ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. The limited access to loan prevent women from starting or growing business. جو لمیٹیڈ ایکسیس ہوتی ہے، ایک محدود جو سی لمٹ ہے وہ لونز کی، وہ وومن کو روکتی ہے روکتی ہے کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں یا گرو اپ کر سکیں. جو سٹارٹ کیا وہ بزنس اس میں تھوڑا سی انویسٹمنٹ کر کے اس کو بڑھا سکیں. بینک آر ہیزیٹیٹ ٹو آفر لونز ٹو وومن. جو بینکس ہیں وہ ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں کہ ان کو عورتوں کو لون دیں. Therefore micro finance programs and financial training can provide them with better opportunities. اسی لیے جو مائکرو فائنانس پروگرام ہے اور فائنینشیل ٹریننگ جو پروگرامز ہیں یہ ان کو مدد فراہم کرتی ہیں. The 8th question is, in what ways does the participation of women in entrepreneurship challenge gender stereotype and promote gender equality in society? خواتین کی کاروبار میں شمولیت کس طرح سے صنفی کیا جو ان سے یہ آپ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی جو باتیں ہیں کہ جینڈر انیکویلٹی جو ان سے ہماری سوسائٹی میں ہے ان کو کیسے پیچھے رکھ کے اور جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ کویسچن میں پوچھا گیا. دا پارٹیسپیشن آف وومن ان انٹرپرینورشپ چیلنجز جینڈر اسٹیریوٹائپ. یہ کہ یہ جینڈر جو جنس کا ایک جو میل فیمیل کا جو یہاں پہ ایک چیلنج ہے کہ میل زیادہ کما سکتے ہیں یا جو کاروباری صرف میل ہو سکتے ہیں، فیمیل نہیں ہو سکتی یا وومنس نہیں ہو سکتی. اس میں کیا کیا ہے اسٹیریوٹائپ ان کا یہ ہے کہ جو اس میں خواتین جو ہیں وہ کاروبار کے اندر شمولیت کر سکتی ہیں، لیکن ان کو چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس چیز کو لیتے ہوئے کہ جینڈر میل فیمیل والی بات کو لے کے ان کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اٹ پروموٹس جینڈر ایکویلٹی اینڈ انسپائر سوسائٹل چینج. کیا ہے کہ اب جو انٹرپرینورشپ ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، یہ پروموٹ کرتی ہے جینڈر ایکویلٹی کو اور انسپائر کرتی ہے سوسائٹل چینج کو، سوسائٹی کے اندر چینج لانے کو پروموٹ کرتی ہے. وومن بیکم رول ماڈل اینڈ پروو دیئر لیڈرشپ اسکلز. وومن جو ہیں اب ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرتی ہیں، بن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ اسکلز کو بھی پروو کر رہی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں. یہ 2 کویسچنز ہیں آپ لوگوں کے. ساتھ میں آپ کی ٹرانسلیشن ہے 7th پیراگراف اور 8th ہاف پیراگراف جتنی آج پڑھی ہے ہم لوگوں نے. Students, your today's homework is, the question is, what role does entrepreneurship play in empowering women? انٹرپرینورشپ کس طرح کا کردار ادا کرتی ہے عورتوں کو امپاور کرنے میں؟ The answer is, it empowers them to take control of their future and challenge societal norms. کیا ہے کہ ان کو امپاور کرتی ہے کہ وہ اپنے جو فیوچر آنے والے وقت پہ کنٹرول حاصل کر سکیں، اپنے کریئر کو بنا سکیں اور ساتھ میں جو سوسائٹل نارمس وغیرہ، تہذیبی جو روایات وغیرہ جتنے بھی چیزیں جو باتیں سنتی ہیں ان سب چیلنجز کو فیس کر سکیں. And your MCQ is, who is prominent example of a successful woman entrepreneur? ان پہ جو MCQ ہے اس کا اپنے کریکٹ جو آپشن ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سی وومن جو سی ہیں وہ پرومیننٹ ایک کاروباری وومن ہے، جو کامیاب کاروباری وومن ہے وہ کون سی ہے. اس کا اپنے کریکٹ آپشن خود لگانا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، فی امان اللہ.